کہ ہم لوگ سر فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کی گالیاں کھانے نہیں آتا، مار کھانے نہیں آتا۔ فضیل بھائی، کوئی بدتمیزی ہوئی آپ کی طرف سے، کیا وجہ تھی کہ اتنا زیادہ تشدد آپ کو نشانہ بنایا؟ میں غصہ آئے بھی تو ہم لوگ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے سے کسی بات پہ غصہ تھے، انہوں نے جو بھی فرسٹریشن تھی سارے دن کی انہوں نے وہ میرے اوپر نکال دی، کو بس اتنا عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تھانہ BZU میں ایک FIR درج ہوتی ہے جس کے مطابق انٹرنیشنل فوڈ چین ہے کہ جہاں پر ایک وہاں سٹاف ممبر جو ہے وہ بڑے پولائٹلی طریقے سے اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ آنے والے کسٹمرز کو بتاتا ہے، جن کا نام جو ہے وہ اسد تھا، اور ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے سموسے جو کہ وہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ اس انٹرنیشنل فوڈ چین میں بیٹھ کے، جو کہ ظاہر ہے پالیسی کے خلاف ہے، کھا رہے تھے ود دیئر فیملی، اور ان کو بڑے پولائٹلی طریقے سے کہا گیا اسٹاف ممبر فضیل کی جانب سے کہ آپ یہ سموسے یہاں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، جس کے اوپر اسد صاحب کو جو ہے وہ بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا فضیل کو، اور ان کا دل ایک دو مکوں سے نہیں بھرا، بلکہ جب وہ کاؤنٹر میں چلے گئے اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے تو وہ وہاں چلے گئے، ان کے پیچھے وہاں پہ تعقب کیا، وہاں پہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب بھی دل نہیں بھرا تو اپنے کچھ اور لوگوں کو بلا لیا اور ان سے بھی جو ہے فضیل کو، جو کہ ایک سٹاف ممبر ہے، فضیل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ فضیل بھائی، کیا کیا؟ کوئی بدتمیزی ہوئی آپ کی طرف سے، کیا وجہ تھی کہ اتنا زیادہ تشدد آپ کو نشانہ بنایا؟ میں نے انہیں جا کے منع کیا تھا بڑے ہی پیار سے، یار آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے، ہم لوگ بدتمیزی سے بات بالکل نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمیں غصہ آئے بھی تو ہم لوگ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑا انہیں پیار سے جا کے کہا، وہ پہلے سے کسی بات پہ غصہ تھے یا گھر سے غصہ ہو کے آئے تھے اللہ جانے، تو انہوں نے جو بھی فرسٹریشن تھی سارے دن کی انہوں نے وہ میرے اوپر نکال دی، آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ لی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک بھائی کو کال کر کے بلایا، ارسلان خان، جو کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ سوسائٹی کے کچھ صدر ہیں اور بڑے عہدیدار ہیں، وہ آتے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہمیں ریسٹورنٹ بند کروانے کی دھمکی دیتے ہیں، ہماری مینجمنٹ کو دھمکایا، مجھے دھمکایا، ہمارا پورا جو سٹاف تھا ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، آگے کی زندگی آپ کی خراب ہو جانے کے توقعات۔ وہ جب آئے تو سوسائٹی جو میرے خیال سے عوام کے ووٹ سے ہی بنی ہے، سوسائٹی کے تقریباً کوئی 20 سے 30 گارڈ لے کر آئے، جو صرف ایک اشارے کے محتاط کھڑے تھے کہ انہیں اشارہ ملے اور یہ برانچ میں آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ برانچ مینیجر آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی کی مدیت میں مقدمہ بھی درج ہوا ہے۔ آصف صاحب، ہم نے مقدمے میں جو اس کی ہم نے محرکات پڑھے ہیں اس میں تو ہے کہ 1,00,000 غالباً 75,000 روپے جو ہے وہ بھی آپ کے گلے سے چوری ہو گیا ہے۔ اور یہ بتائیں کہ جب ایک شخص کوئی فوڈ لے کے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے گارڈ ان کو دروازے پہ نہیں روکتے؟ سر وہ لے کے آئے ہوئے تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا یہ کہ وہ اندر آ کے کھائیں گے یہ فوڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو پیسے ہوئے ہیں وہ باہر مطلب ہاتھ تھم پائی جب وہ کر رہے تھے اس ڈیوریشن میں لڑکے کی جیب سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ سمجھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرتے۔ اس کا ایویڈنس آپ کو آلریڈی ویڈیو سے بھی مل چکا ہے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے ہیں، انہیں اتنی تمیز ہے کہ بندے سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے گیسٹ کے ساتھ۔ تو ہم خود بھی اس چیز کی بہت پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور باقاعدہ ہمارے بچے کو انصاف دیا جائے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اچھا فضیل، ظاہر ہے مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور CPO ملتان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ایک شخص گرفتار بھی ہو گیا ہے، 2 ظاہر ہے بیل کے اوپر ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا حکام بالا سے اپیل کریں گے؟ سر اپیل یہی ہے کہ بس درخواست کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اور کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ چلیں میں تو ایک اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا اس چیز کا وکٹم بننا، تو میرے ساتھ تو جو ہو گیا، بس گزارش ہے کہ اور آئندہ کسی ایسی جگہ پر کسی ریسٹورنٹ میں نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ سر چاہے وہ ویٹرز ہو، کیشیئر ہو، یا کوئی بھی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کام کرنے آتا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کی گالیاں کھانے نہیں آتا، مار کھانے نہیں آتا۔ بس یہی گزارش ہے کہ نیکسٹ اور کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، ان کو ایسا سبق سکھایا جائے، نہ تو یہ کسی اور کو آئندہ کچھ کہہ سکیں اور نہ کوئی اور بندہ سوچ سکے کہ اس طرح کی حرکت کرنی ہے، ان کو بس اتنا عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ رزق حلال کما رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے۔